السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ روایت پرستوں کے بے وقوفانہ سوالات کے نام۔ دوستو، آپ لوگ کمنٹس میں سوال رکھتے ہو، وہ میں نوٹ کر لیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ کام ہے، اتنا زیادہ روایات ہیں، ان کی تحقیق کرنی، ان پہ سرچ کرنا، اور پھر ویڈیو بنانا، ایڈٹ کرنا، وقت لگتا ہے۔ ایک بندہ ننھی جان 500 کام ہیں۔ میری کوشش ہے ساتھ ساتھ جو مختلف موضوعات میں نے لکھے ہوئے ہیں ان پہ میں ویڈیوز بناؤں گا۔ ایک دوست نے حضرت زید کے متعلق سوال کیا، وہ بھی میں نے نوٹ کر لی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ میں ابھی تھوڑا سا فارغ ہو جاؤں۔ دوستو، روایت پرست جو ہے نا، منکرین قرآن، صحیح بخاری کو ماننے والے، یہ جان بوجھ کر اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ قرآن کو ہم نیچا کر سکیں اور اپنی روایات کو ہم اوپر کر سکیں۔ ایک مجھ سے سوال کرتا ہے کہ دانت صاف کرنے کا طریقہ قرآن سے ثابت کرو۔ اندازہ لگاؤ، کوئی ان سے پوچھے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے کیا لوگ دانت صاف نہیں کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ، ان سے پہلے حضرت موسیٰ، ان سے پیچھے چلے جاؤ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، اور اوپر چلے جاؤ، کیا لوگ دانت صاف نہیں کرتے تھے؟ کیا لوگوں نے صحیح بخاری کا انتظار کیا کہ صحیح بخاری آ کے ہمیں بتائے گی؟ ان کی عقل چیک کرو، عقل۔ میں نے کہا ہے نا، ان کی آنکھوں پہ نہیں، ان کی دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ یہ دل کے اندھے ہیں، آنکھوں کے نہیں ہیں، دل کے اندھے ہیں۔ ایک مجھ سے سوال کرتا ہے کہ جو خاوند بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے بستر پہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہتا ہے جو خاوند بیوی کا رشتہ ہوتا ہے بستر پہ، اس کے آداب قرآن سے ثابت کرو۔ یعنی یہ بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے، اس کے کیا آداب ہیں۔ یعنی ان کی جو حماقتیں ہیں اور ان کی جرت دیکھو، یہ کس نچلی کیٹیگری پہ، نچلی سطح پہ آ گئے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خاوند بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ دوسری جگہ پہ کیا فرمایا سورہ بقرہ میں؟ عورت تمہاری کھیتی ہے، جس طرح چاہو آؤ اور اپنی اولاد پیدا کرو، یعنی اپنے لیے آگے اولاد بڑھاؤ۔ اب ہسبینڈ وائف کی مرضی، وہ بستر پہ اپنا تعلق کس طرح رکھتے ہیں، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو۔ کیا کرنا ہے؟ اندازہ کرو، صرف اور صرف اپنی روایات کو اونچا کرنے کے لیے یہ قرآن کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا، روایت پرستوں کی اکثریت، میجورٹی، یہ قرآن کی منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ کیا مسلمان ہے؟ تو بعض لوگوں نے کمنٹس میں اعتراض کیا کہ حضرت اتنی سخت بات نہ بولیں۔ یہ تو میں عرض کر رہا ہوں نا، تو مجھے آپ پھر جواب دیجئے نا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بولا بالا آدمی، عام آدمی، اس کے بارے میں بندہ کہتا ہے چلو یار اس کو علم نہیں ہے، یا علم ہے بھی تو بہت محدود ہے، چھوٹے پیمانے کا ہے، یا تعویل کی غلطی لگی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس کو بندہ کچھ نہیں کہتا۔ یہ پڑھے لکھے، انتہائی پڑھے لکھے، جان بوجھ کے فصلت آیاتہ تبیان لکل شیء کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر یہ مسلمان کیسے؟ ایک مجھے کہتا ہے کہ آپ لوگ گاڑی چلاتے ہو، قرآن سے ثابت کرو گاڑی چلانا حلال ہے۔ یہ جو ان کے سوال ہیں نا، یہ کفریہ سوال ہیں، یہ مجھے نیچا کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ قرآن کو نیچا کرنے کے لیے ہیں۔ اب کوئی کہے گا یار بلب کا طریقہ، کیا قرآن آپ کو بلب اور یہ پنکھا چلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے آیا ہے؟ قرآن تو آپ کی اخلاقیات کو، جو آپ کا ایمان ہے، اصل چیز قرآن انذار ہے، آپ کو جگا رہا ہے۔ ہم سو رہے ہیں، اللہ جگا رہا ہے ہمیں جھٹکے سے، اٹھو، آگے سڑک میں کھڈا ہے، ہوش سے اسپیڈ آہستہ کر کے گاڑی چلاؤ، ہوش میں آؤ۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ یہ کام کرو گے تو پھر اس کی یہ سزا ہے، یہ والا کام کرو گے تو پھر اس کے بدلے میں جنت ہے۔ قرآن تو ہمیں یہ بتانے آیا ہے، یہ کہتے نہیں ہمیں بتاؤ بلب کس طرح بنتا ہے، پنکھا کس طرح چلتا ہے۔
یعنی جو دنیاوی چیزیں ہیں، دیکھیں بلب، پنکھا، یہ اس وقت تک آپ کے لیے جب تک آپ کی جسم میں سانس ہے. روح نکل گئی ختم، یہ چیزیں آپ کے کام کی نہیں ہیں. یہ صرف زندہ لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا کی زندگی میں زندہ ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اللہ قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے بلب کے نیچے زندگی گزاری یا موم بتی کے نیچے. وہ یہ پوچھے گا، میں نے کہا تھا نا زنا نہیں کرنا، زنا کیوں کیا؟ میں نے کہا تھا نا چوری نہیں کرنا، چوری کیوں کی؟ اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے بلب کے نیچے زندگی گزاری یا موم بتی کے. اللہ یہ پوچھے گا تمہاری بہن، تمہاری سسٹر جس کا جائیداد میں حصہ تھا وہ کیوں کھایا؟ یہ پوچھے گا. ایک بیٹے کو ساری جائیداد دے دی، وہ دوسرے کو ناحق محروم رکھا، یہ پوچھے گا. لیکن آپ ان بدبختوں، ان روایت پرستوں کے سوالات دیکھیں. ایک کہتا ہے کہ مسواک ثابت کرو قرآن سے. اب کوئی ان بے عقلوں سے پوچھے حضور یہ جو ٹیتھ برش ہیں جو ہم دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہم ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہیں، یہ کب آئی ہے؟ 50 سال 70، بہت زیادہ کر دو تو 100 سال کر دو. ابھی 2025 ہونے والا ہے تو سمجھو 1920 کر دو. 1920 کے بعد آئی ہیں نا یہ چیزیں، دانت صاف کرنے والا برش، اس پہ جو ہم جو پیسٹ لگاتے ہیں. اس سے پہلے کیا تھا؟ میرے دادے کا دادا، میرے دادے کا دادا، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا برش کیا ہے. آپ کے دادے کا دادا، آپ کے اپنے والد صاحب سے پوچھنا، آپ کی جو دادے کا دادا تھا نا اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا یہ برش کیا چیز ہے. وہ لوگ بھی اس وقت مسواک کرتے تھے مختلف درختوں کی. یعنی آپ روایت پرستوں کی عقل چیک کریں، جو نیچرل چیز ہے جو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، مسلمان بھی، ہندو بھی، عیسائی بھی، ہر کوئی استعمال کرتا ہے، یہ اس کو بھی. یعنی آپ ان کی عقل چیک کریں، وہ چیز جو ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ ہر کوئی استعمال کر رہا ہے، کہتے ہیں ہمیں قرآن سے ثابت کر کے دو. کل کے دن یہ کہیں گے قرآن سے ثابت کرو. رفع حاجت کر کے اپنے آپ کو کس طرح دھونا ہے، قرآن سے ثابت کرو. ان کے سوالات دیکھیں آپ. میں نے بھی پھر جوابی وار کیا، میں نے بھی منکرین قرآن روایت پرستوں کو کہا اچھا یہ بات ہے، آپ مجھے اپنی روایات سے ثابت کرو ٹماٹر حلال ہے، ود نیم، نام کے ساتھ. آج تک جواب نہیں آیا. میں نے انہیں کہا پینگوئن، کینگرو، روایات سے ثابت کرو یہ حلال ہیں، نام سمیت. دوستو میں نے روایت پرستوں کو کہا مجھے روایات سے ثابت کرو طوطا حلال ہے، کچھوا حلال ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے علماء کہتے ہیں کچھوا حلال ہے. یہ اس کو کھائیں گے کس طرح؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں. کچھوا آپ کو پتہ ہے نا، اس کے اوپر ایک وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک شیلڈ، ایک کیا نام کیا کہنا چاہیے اس کو اردو میں، اس کے اوپر جو شیلڈ ہوتی ہے اس کے بچاؤ کے لیے. جب اس کو حملے کا خطرہ ہوتا ہے نا، اٹیک ہونے والا ہے، تو کچھوا اپنا سر اندر کر دیتا ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے. اب یہ اس کو کس طرح کھائیں گے؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں. ان کے علماء، روایت پرستوں کے، منکرین قرآن کے علماء، وہ کہتے ہیں کہ کچھوا حلال ہے. اب کوئی ان سے پوچھے بھائی آپ کھاؤ گے کس طرح؟ آپ اگر اس کو اوپر سے توڑو گے، اس کو جو آپ جو اس کا خول ہے، جو اس کا شیلڈ ہے اوپر، اس کو توڑو گے، اس بیچارے کو تو کتنی تکلیف ہوگی. یہ تو حرام ہے. اور گردن آپ اس کی کس طرح پکڑو گے؟ ان کی سوچ دیکھو. میں نے بھی نے کہا ہے اپنی روایات سے کچھوا ثابت کرو حلال ہے. دوستو یہ منکرین قرآن جو ہے نا، روایت پرست، ان سے بچو. یہ آپ کے ایمان کے دشمن ہیں. یہ آپ کو کہیں گے ابو جعفر تنولی کو مت سنو، مت سنو. میں تو خود آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے مت سنو. میں تو آپ کو خود کہہ رہا ہوں مجھے مت سنو. بس اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کو تھام لو. دیٹس اٹ. اچھا روایت پرستوں کی چھوٹی سوچ دیکھو. یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ویوز چاہیے. او بھائی ویوز کو میں نے قبر میں لے کے جانا ہے. بڑے بڑے ویوز والے جن کے ویڈیوز پہ لاکھوں کروڑوں ویوز تھے، کہاں ہیں؟ قبروں میں. یہ تو آپ کے خلاف میں اٹھ کھڑا ہوں. یہ علم جہاد بلند کیا ہے. قرآن کو تھامو، نفرتیں ختم کرو. میں سنی، میں شیعہ، میں بریلوی، میں دیوبندی، میں فلانا، میں ڈمکا. میں تو آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں. یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے کہا یہ حبل اللہ ہے، مہیمن ہے، نور ہے، فرقان ہے.
میزان ہے, ہر چیز کو اس میں تولا جائے گا. دوستوں ان کے بڑے عجیب و غریب سوالات ہیں, یقین کریں آپ سنیں آپ پریشان ہو جائیں. کوئی کہتا ہے دھوتی باندھنے کا طریقہ بتاؤ, کوئی کہتا ہے ہمیں نہانے کا طریقہ بتاؤ, اور یہ قرآن سے ہمیں بتاؤ. میں نے روایت پرستوں سے صرف ایک سوال پوچھا, کعبے کے چکر ہم رائٹ سے لیفٹ لگاتے ہیں, دائیں سے بائیں, کعبے کے چکر ہم دائیں سے بائیں لگاتے ہیں. میں نے انہیں کہا آپ اپنی روایات سے ثابت کرو کعبے کے چکر دائیں سے بائیں لگانے. آج تک کوئی جواب نہیں آیا. دوستو اللہ مجھے اور آپ کو ان روایت پرستوں کے شر سے محفوظ رکھے. قرآن کو تھامیں, انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ آپ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں, پھر ملتے ہیں. دوستو چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے. پھر ملتے ہیں. قرآن زندہ باد.